أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر چیز کا وجود رب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود ختم ہو جائے گا، اور ہر شے اللہ عز و جل کی رحمت کی محتاج ہیں، اور ہر شے کا محتاج اللہ عز و جل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، ساری مخلوق میں سے کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ الصمد کا دوسرا معنی یہ ہے مخلوق کے ایک ایک ذرے کو جس ذات کی ضرورت ہے اسے الصمد کہا جاتا ہے، اور وہی مخلوق میں اور آپ بھی ہیں، وہی ذرے میں وہی شے میں اور آپ بھی ہیں جو اللہ عز و جل کی رحمت اس کی مدد کے محتاج ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں سب سے نیکوکار اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنے پہچاننے علم رکھنے والی وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے لیے جنتوں کے فیصلے بھی ہو جائیں گے، سب سے نیک کون میرے اور آپ کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں لے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو جائے۔ حدیث کا ٹکڑا سننے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے لیے بھی یہی بات ہے یا آپ کے لیے خاص بات ہے؟ کہا میں بھی اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں لے سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہ سمیٹے۔ حتیٰ کہ جب وہ رحمت کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوگا، ایسی رحمت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دستک دی جائے گی، جو فرشتے کو یہ ذمہ داری دے کر کھڑا گیا ہے جنت کے دروازے پر، اس کی ذمہ داری، اس کی تقدیر میں بات لکھی ہے کہ تو ہی جنت کا دروازہ کھولے گا جب دستک کی آواز آئے گی، اور اس فرشتے کی تقدیر یہ ہے اسے جب دستک کی آواز آئے گی کہ دروازے کو کھٹکھڑا جنت کے کسی نے، وہ پوچھے گا کون ہے؟ کہا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی بات سے جواب دے گا مجھے حکم یہی دیا گیا ہے رب کی طرف سے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے دروازہ پہلے نہ کھولا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک پہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ رحمتوں میں سے خاص رحمت ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ غرض ہر بندہ اللہ عز و جل کی رحمت کا محتاج ہے، اور جیسے اللہ سے امید رکھے گا ویسے ہی پائے گا، جیسی امید رکھے گا ویسے ہی پائے گا۔ حتیٰ کہ آخری جنتی کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، ہے ایمان پہ موت ہوئی اس کی، لیکن دنیا میں جو گناہ کیا تھا اس کی سزا جہنم میں پائے، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکالیں، اور انہیں سب سے آخر ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے۔ جب جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نکال لیں گے، ایک درخت کے نیچے بٹھائیں گے، وہ دوسری درخت کی تمنا کرے گا، تیسری درخت کی تمنا کرے گا، سب جنت کے باہر ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ سے بار بار وعدہ کرے گا کہ آپ وہ درخت کے پاس بھیجا دیجئے، کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے وہاں بھیجا دیا جہاں تو چاہتا تھا، پھر کہیں گا تیری عظمت کی قسم عطا کر دے، پھر نہیں مانگوں گا۔ حتیٰ کہ جنت کے قریب ایک دروازہ ہوگا جنت کا، وہ دروازے کے قریب اسے بٹھا دیا جائے گا، اور جنتیوں کی گفتگو کی آواز اسے آئے گی، وہ گفتگو سن کر رب کے طرف کہے گا کہ رب اب مجھے اندر داخلہ دے دے۔ تو اللہ عز و جل اس بندے سے کہیں گے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا دے دوں اور دنیا کے جیسے کہ اور دنیا دے دوں، تب جا کے تیری خواہش تکمیل ہوگی، تب جا کے تیرے نفس کو سکون اور اطمینان ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر وہ بندہ جو آخری جہنم سے نکالا جائے گا اور آخری جنت میں ڈالا جائے گا مسکرا دے گا، ہنس دے گا اللہ کی بات سن کر۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث کا اتنا حصہ سنائیں
آپ مسکرانے لگے، آپ ہنسنے لگے، اور صحابہ خاموش ہو گئے. تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نہیں پوچھو گے مجھ سے کہ میں حدیث کے جملے کو بول کر کیوں مسکرانا شروع کر دیا ہوں؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا دنیا اور دنیا کے جیسے ایک اور دنیا تجھے دے دوں، تو جب تیری نفس کو تسکین ملے گی، جب بندہ مسکرائے گا تو اللہ اس بندے کی اس بات کو سن کے اللہ بھی مسکرا دے گا. یہ صفت ہے اللہ کی، اللہ مسکراتا ہے. کیسے مسکراتا؟ میرے اور آپ کی طرح نہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا اللہ کا مخلوق کی کوئی چال سے. یعنی میں اور آپ مسکراتے، ہمارے مسکرانے کا تصور اللہ کے مسکرانے سے نہیں ہوتا. پھر کیسے مسکراتا اللہ تعالیٰ؟ اس کی شان کے لائق مسکراتا، اور اس کی شان ایسی ہے جو ساری مخلوق میں کسی کی نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء، اللہ مسکرا دے گا. جب اسے جنت میں داخلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مد البصر، جہاں تک تیری نظر جاری جنت کے کناروں تک دیکھ، وہ ساری تجھے دی گئی، اور اس جیسی ایک اور جنت کا حصہ بھی تجھے دے دیا گیا. رب کی رحمت تجھ پر ہو گئی. جب اللہ رحمت کرتا بندوں پہ تو ایسے کر دیتا. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت، ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت، انبیاء کرام پہ رحمت، ان میں نیکوکاروں پہ رحمت، صدیقین پہ رحمت، صالحین پہ رحمت، شہداء پہ رحمت. وہی رحمت کا محتاج ہر بندہ اللہ عز و جل کی امید بھی وہی ہونا، رب تیری رحمت ہوگی. اللہ نے اسی لیے خاص کا قرآن مجید کی آیت میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی رحمت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے مایوس ہونا نہیں ہے تم کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے مایوس ہونا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف رحمت نہیں، قرآن مجید میں ایک وعدہ اللہ نے کہا اگر رب کی رحمت ہے یہ ایک کام کرو بس. رب کی رحمت زندگیوں میں ہم ہر چیز میں کیا جاتے ہیں، کاروبار میں صبح ہو گیا تو کاروبار نہیں، کاروبار بھی ایک چیز ہے. رب کی رحمت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دین پہ عمل کی توفیق ہو جانا. لوگ مندروں کے گھنٹے مار رہے ہیں، چرچ میں گھٹنے ٹیک رہے ہیں، قبروں پہ چادروں میں، نخلوں میں، ڈوریوں میں، بھلاؤں میں، لیمبو مرچی میں ڈوبے ہوئے. آپ کے اوپر اگر رب کی رحمت ہو گئی، آپ یہ شرک کفر سے بچا لیے گئے، بڑی رحمت آپ پہ ہے. شرک آپ کے اندر نہیں ہے، کفر آپ کے اندر نہیں ہے، بدعت آپ کے اندر نہیں ہے، خرافات آپ کے اندر نہیں ہے، بڑی رحمت ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات میں رحمت، رشتوں میں رحمت، ماں باپ کے جو سو ساتھ مل گیا بڑی رحمت، اولاد جو سو اطاعت گزار مل گئے بڑی رحمت، سواری مل گئی بڑی رحمت، ذاتی گھر مل گیا بڑی رحمت. رحمت ہی رحمت، لیکن اصل ہدایت ہے. اللہ نے کہا وہ رب کی رحمت اگر چاہیے تو یہ ایک عمل، کئی اعمال ہیں، یہ ایک عمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک عمل تمہیں ایسا بتایا جا رہا ہے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اپنی زبان چلانے میں اللہ سے ڈرو، اپنے عمل کرنے میں اللہ سے ڈرو، اپنے دل کی نیت کے جو اعمال ہیں اس میں اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور تمہارے رسول نے جو طریقہ بتایا زندگی کا ویسے گزارو. مستطاعتم، اپنی طاقت اپنی کوشش کے مطابق آگے بڑھو، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنتوں کو لپکنے میں آگے بڑھو. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یؤتیکم کفلین من رحمتی، اللہ رحمت نازل نہیں کرتا تم پہ. یؤتیکم کفلین، دگنی رحمت سے اللہ تمہاری زندگیوں میں مدد فرما دے گا. یؤتیکم کفلین یعنی ایک درجے کی رحمت ہے، دو درجے رحمتیں اللہ نازل کر دے گا. اب رحمت میں سب سے پہلے ہدایتوں میں آپ آگے بڑھو، عقیدے میں آپ آگے بڑھو، عبادتوں میں آپ آگے بڑھو، اذکار میں آپ آگے بڑھو، لوگوں کی مدد میں آپ آگے بڑھو، خاندانی معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں، عبادتوں کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، ہر چیز میں دگنی رحمت. عمل کیا ہے؟ آمینوا برسولہ، رسول کی اطاعت کرو، رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کا مطلب صرف میں ایمان لا لیا نہیں، ایمان لا لیا ہر وہ بات جو عمل کے لیے کہی گئی اس پہ بھی ایمان لا لیا. اور ایمان کا مطلب عمل بھی ہے. ایمان لانے کا مطلب کہ میں ایمان لا لیا، یقین کر لیا، میں عمل کرنے والا ہوں. یؤتیکم کفلین، دگنی رحمت سے اللہ کی مدد ہوتی. لفظ رحمت جو ہے، اس خطبے میں جو اہم بات آپ کے سامنے کرنا ہے، رحمت کے دو قسمیں ہیں. جب میں مانگتا ہوں اللہ سے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ تیرا فضل تیری رحمت مجھ سے مانگ رہا ہوں، تو کون سی رحمت مانگتے؟ دو قسمیں ہیں رحمت کی. ایک ہی قسم مانگ سکتے، دوسری قسم نہیں مانگ سکتے. جیسے اللہ کا ایک نام ہے الرحمن الرحیم.
اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، جو اللہ کا نام رہتا وہ اللہ کی صفت بھی رہتی۔ صفت یعنی ایٹریبیوٹ جو اللہ کرتا ہے، جیسے اللہ مسکراتا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن اللہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جو اسم ہے، جو نام ہے اللہ کا، وہ اللہ کی صفت بھی ہوتی۔ تو جب میں اور آپ مانگ رہے ہیں اللہ تیری رحمت نازل کر، تو اللہ کی صفت نہیں مانگتے ہیں، اللہ کی جو صفت ہے وہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ پھر کیا مانگا جاتا؟ رحمت کی دوسری قسم مانگتے۔ یہ نیت ہونا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے بنائے، 99 اللہ کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے، وہ بھی نازل نہیں کیا۔ 99 اپنے پاس رکھ کر رحمت کا ایک حصہ، صرف ایک حصہ اللہ زمین پر نازل کر دیا، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رحمت کے صرف ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی، وہ رحمت کے صرف ایک حصے کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا، رحم کرتا، کھانا کھلاتا، آسانی کرتا، خوش مزاجی سے ملتا، معاف کرتا، درگزر کرتا، سب کچھ وہ ایک رحمت کے حصے سے۔ تو جب ہم مانگتے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، نیت یہ ہونا اللہ تیری تخلیق کے جو 100 حصوں کی رحمت ہے اس میں سے رحمت کا نزول مجھ پر عطا کر۔ رب کی صفت نہیں مانگ سکتے، وہ تو صفت ہے۔ رب کا اسم نہیں مانگ سکتے، وہ تو اسم اور صفت ہے اس کی، کیا مانگیں گے؟ تخلیق۔ اس لیے اللہ نے جنت کو بھی ایک جگہ قرآن مجید میں، حدیث میں لفظ رحمت سے یاد کیا، یعنی یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، تو جنت اللہ کی تخلیق میں سے ہے۔ جب رحمت کے نام سے جنت کو مانگا جاتا تو رب کی تخلیق مانگے، رب کی صفت نہیں مانگتے۔ اور یہ جو رب کی رحمت ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آج نازل ہونے کا دن ہے، یہ نازل ہوتے جاتی ہے، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکتیں نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ایک درود پڑھنے والے پر صرف کبھی پڑھ لے 10 رحمتوں کا نزول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس بندے کے اوپر، 10 رحمتیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنی جب دعائیں کرتا ہوں رب سے میری ضروریات مانگنے کے لیے، وہ دعا کرتے وقت میں آپ پر درود کتنا پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو چاہے، کا 1/3 حصہ درودی پڑھتے رہوں، مطلب اگر میں 4 منٹ کی دعا کر رہا ہوں یا 3 منٹ کی دعا کر رہا ہوں تو 1 منٹ صرف درود پڑھتے رہوں اور 2 منٹ دعائیں کروں، یا 9 دعائیں 10 دعائیں کر رہا ہوں تو 3 مرتبہ درودی پڑھوں اور جو سو 5-6 مرتبہ دوسری دعائیں مانگ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اگر تو چاہے تو اس سے اور اضافہ کر لے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2/3 حصے میں درودی پڑھتے رہوں نماز میں، دعاؤں میں؟ کہا اگر تو چاہے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سب دعائیں چھوڑ کے کیا صرف ساری کی ساری دعا میں درودی پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ کر لے، درود کی کثرت مجھ پر، سلامتی بھیجنے کی کثرت مجھ پر، اللہ کی برکت اور رحمت کی کثرت، اگر یہ کر لے تو پھر یاد رکھ، لکھ لے اس بات کو، تیرے سارے غم دور ہونے کے لیے ایک عمل کافی ہو جائے گا تیرے لیے۔ یؤتیکم کفلین، دگنی رحمت سے اللہ مدد کر دے گا۔ یہ درود ہی ایسا عمل ہے، اب اس پہ یہ چل رہا وہ اور بات ہے، وہ چل کرنا کا بھی نہیں ہے۔ جیسے اذان ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اہل السنہ کے عقیدے میں ہے فرض العین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو درود پڑھنا، نہیں تو اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر۔ یہ عمل کو اس نیت سے پڑھنا کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا، 10 گناہ کی معافی ہوتی، 10 نیکیاں مل جاتے۔ اور پھر چوتھا فائدہ یہ ہے غموں کے دور ہونے کے لیے ایک ہی عمل کافی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہرے نہیں ہو جاتے آپ پڑھنے سے، سفید رہ کے الحمدللہ پڑھیے، عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے پڑھیے۔ یؤتیکم کفلین، دگنی رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ جو رحمت کا مانگنا ہے، یہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس نیت سے مانگنا۔ یہی رحمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رحمت کے نزول کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی،
انسان آپس میں ایک دوسرے سے جو سو محبت کرتا ہے، جو سو الفت رکھتے، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے، کسی کو تکلیف ہو رہی تو اپنے دل میں جو سو اس بات کی تکلیف ہوتی کہ اس کی تکلیفیں دور ہو جانا، یہ صرف وہ ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے۔ رب کی رحمت کی ایک مثال، پھر دو مثالیں اللہ کی رحمت جو بندے آپس میں کرتے ہو۔ رب کی رحمت ایسی ہوتی کہ شخص گزشتہ قوموں میں گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 قتل کر دیا انہیں، 99۔ اور ایک علم والے آدمی کو سمجھ کر اس کے پاس پہنچا کہ میں 99 قتل کر دیا، بول میری بخشش ہے نہیں ہے، رب کی رحمت ملتی نہیں ملتی؟ اسی لیے وہ آیت کہی لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انہیں جو خبر سنا بولا 99 قتل کرا، اب تو تیرے لیے بخشش کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو انہیں بولا جب 99 پہ بخشش نہیں ہے تو ہی 100 ہے، اس کا بھی قتل کر دیا ہوں۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی دل کے دروازے کھل رہے تھے، ہدایت کی طرف جا رہا تھا، ایک علم والے کے پاس پہنچا، کہا 99 پہ میں پوچھا تھا کیا میری رب کی طرف سے رحمت ہو سکتی؟ اس نے کہا نہیں، تو میں اس کا بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے، تو بتا میری بخشش ہے نہیں ہے؟ تو ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا، نہیں علم کی وجہ سے بتایا، اور علم کامیاب ہو گیا آگے۔ کہا یقیناً رب سے خالص توبہ کر، تیری بخشش ضرور ہوگی۔ جب یہ امید ہو گئی اس کو سن کے قاتل کو 100 کرنے والے کے، انہیں پوچھا کیا کروں، عمل بتا۔ آمینو برسولہ، اس آدمی نے کہا رب کے رسول کی اتباع کر جو تیرے لیے ہے، اور سن اس بستی کو چھوڑ کے نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلے جائے، ادھر چلے۔ ارادہ کیا ہجرت کرنے کا، بھی اس علاقے میں رہا، اب یہاں تو اپن ویسی علاقہ ہے اپنا، 25,000 میں مرڈر، 40,000 میں مرڈر، سگریٹ ادھار نہیں دیا تو مرڈر، گاڑی پہ جاتے تھے چھینٹے اچھال دیا کچڑ کے تو مرڈر۔ یہ ایسی بستی ہوگی اپنی، امن کی جگہ تھی، دین والوں کی علاقہ تھی، اولڈ سٹی۔ کل گاڑی لینے کو آیا کرائے کی، اس کی گاڑی پہ آئینے پہ بٹو آٹا اترے ہوئے تھے، مولا بھائی یہ اولڈ سٹی ہے، لا کے گاڑی رکھوں گا، لوگوں بولے مسجد کے سامنے کونا کے پارکنگ کر دیا، بولے مولا تمہاری گاڑی کی سیکورٹی الاؤ نہ کرو، ڈر رہے لوگ آنے یہاں۔ پھر اپن خطبہ سن رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، عجیب مزاج بن گیا لوگوں کا، برداشت ختم، بد اخلاقی بھرے بھی، بس ماحول برا ہو گیا۔ بڑے تو چھوڑیے صاحب، 16 15 17 18 سال کے بچوں سے ڈر رہے لوگ، کون بلیڈ نکال دیتا کہ ٹوپاس مار دیا تو ختم۔ ایسی جہالت، بڑوں کا بھی رول ہے، چھوٹوں کا بھی رول ہے، پورا معاشرہ ایک عجیب بن کے رہ گیا۔ کہا 100 ہجرت کر اس بستی کو چھوڑ کے، جہاں لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رسولوں کی اطاعت کرنے والے، اس طرف چل، نکل گیا۔ 100 قتل کیا اس امید کے ساتھ، رب سے امید رکھتے ہوئے ہوگی میری مغفرت، بخشش ہوگی، فیصلے ہو گئے، ہدایت کی زندگی گزاروں گا۔ نکلا، جیسے راستہ پار کیا آدھا، موت کا فرشتہ آ گیا، موت طے تھی اس کے مقام پہ، ابھی بستی کو پہنچنے والا ہے وہ جہاں نیکوکاروں کی ہے۔ رب کا فیصلہ آیا، روح قبض کر لی گئی، مر گیا راستے میں۔ رب کے فیصلے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچانا ہے۔ رحمت کے بھی فرشتے آ گئے، عذاب دینے والے بھی فرشتے آ گئے روح لینے کے لیے۔ کس کے پاس سے؟ روح نکالنے والا ایک ہی فرشتہ ہے، ملک الموت۔ لے جانے والے لپٹ کے 2 الگ فرشتے رہتے، روح نکالتے ملک الموتی۔ نیکوکار ہے تو خوشبودار کفن لے کے آنے والے 2 فرشتے الگ رہتے، گنہگار ہے تو بدبودار ٹاٹ لا کے لپٹ کے لے جانے والے روح کو الگ رہتے، لیکن کھینچنے والا ایک ہی ہے۔ کھینچنے والا کھینچ لیا، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی فرشتے آ گئے، خوشبودار کفن والے بھی آ گئے، بدبودار ٹاٹ والے بھی آ گئے۔ دونوں فرشتوں میں ٹکرار چل رہی کہ ہم لے جاتے۔ رب کی تقدیر تھی، لکھے تھے اللہ تعالیٰ ایسی ہونا ہے، لیکن تصفیہ نہیں ہو پا رہا، یہ بھی رب کا فیصلہ ہے۔ فرشتے صرف اللہ کی اطاعت کرتے، بھیجے گئے تھے دونوں اللہ کے حکم سے، ورنہ آتے بھی نہیں تھے۔ رب کی طرف سے فیصلہ آیا، جس بستی کو چھوڑا وہ ڈسٹینس کو میجر کیا جائے، کتنا فاصلہ طے کرا، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے ڈسٹینس کو میجر کیا جائے، کتنا فاصلہ باقی ہے۔ اگر فاصلہ ادھر کم ہے تو بدبودار ٹاٹ کفن والے اس کی رولے کو لے جائیں گے،
اگر فاصلہ نیکوکاروں کی بستی کے پہنچنے کا کم تھا تو خوشبودار کفن والے لے جائیں گے. فرشتوں سے میجرمنٹ کروا گیا, آتھینٹک میجرمنٹ, دیکھا گیا کہ جس بستی کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلا تھا وہاں پہنچنے کے لیے بس تھوڑی سی کیفیت باقی تھی اور یہ ڈسٹنس زیادہ پار ہو گیا تھا. رب کا حکم ہے اس کی روح کو خوشبودار کفن میں لپٹ کر لے کر جایا جائے. یؤتیکم کفلین, ہجرت کے فیصلے سے اس کے اوپر رحمت ہو گئی. 100 کا قتل کرنے والا, یؤتیکم کفلین. حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے, بندے بھی معاف کرنا ہے, لیکن دنیا میں تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ خوشبودار کفن میں سے لپٹ کر لے جایا جائے. باقی فیصلہ تو اللہ کے دربار میں ہے. یؤتیکم کفلین, رب کی رحمت سے یہی کہا اللہ نے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. 100 مارے ہوئے بھی ہیں, تم پرواہ مت کرو, کہیں ماریں گے جا کے پھر آ رہیں گے. ملسا بولے تھے یؤتیکم کفلین, دگنی رحمت سے اللہ مدد کرتا. اور پھر فرمایا حدیث کے دوسرے حصے میں, یہی وہ ہے, یہی وہ ایک رحمت ہے رب کی تخلیق جسے مانگنا ہے, جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی, جانور اپنے بچے سے محبت کرتا, جانور کا دودھ پلانا, بکری اپنے بچے کو دودھ پلا رہی, کیا ریزن ہے؟ یہ وہ ایک ہی رحمت ہے. روڈ پہ کوئی چیز گرے ہوئی ہے, کانٹے دار پتھر, آپ ہٹا دے رہے ہیں, دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا, وہ ایک رحمت جو اللہ نازل کرا, اسی کی وجہ سے دل میں یہ اچھائی ہے. یؤتیکم کفلین. اب یہ جو رحمت جس کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, زمین والوں پہ رحم کر, عرش والا تیری ذات پر رحم کرنے والا ہے. وہ ایک ہی رحم جو اللہ نازل کرا, کوشش کرتے جاؤ اس کو تلاش کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن پہلی جنگ سب جمع ہیں, 1000 دشمن ہیں, ادھر 313 13 14 یا 17 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ گنتی ملی. جنگ شروع ہونے والی ہے, پہلا مارکا 1:3, 1 کو 3 سے مقابلہ کرنے کی بات ہے. وہاں جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے ہیں, تیر لے کے. سعد رضی اللہ عنہ جو صف میں تھے, صحابہ کی سب سے تھوڑا باہر نکلے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹ پہ تیر رکھ کے ہلکا سا دبا کے کہا, سعد صف میں ہو جاؤ. اتنا تیر چبھی, بہانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیر چبانے سے مجھے تکلیف ہوئی, بدلا دیجیے. وہ ایک جو رحمت ہے وہ پھر رحمت للعالمین سے سوال ہو رہا. وہ ایک رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ہے اس کا اثر, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین بنا. ادھر جنگ شروع ہونے ہیں, بات کس لیول کی ہو رہی, آپ ابھی بدلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اپنا کرتا کھول دیے. کرتا کھولتے آپ کے جسم کی جو اسکن تھی وہ جیسے نظر آئی, سعد آ کے فوری آپ کے جسم کو چمو کے لپٹ گئے اور بوسہ دینا شروع کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سعد کیا وجہ ہے؟ ایسے موقع پر جنگ کا شروع ہونا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ بدلا دو, میں قیامت میں کوئی بوجھ لینا نہیں چاہتا, لے لو بدلا تیر چبا کے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بات یہ نہیں تھی کہ میں آپ سے بدلا لیتا, بات یہ تھی یہ پہلی جنگ 1000 سے بڑھنا. میرے دل میں خیال آیا شاید اس جنگ کے بعد زندہ رہوں یا مر جاؤں, یہ چاہا بس میں, اگر یہ میری آخری آپ سے ملاقات ہے, ایسی ملاقات ہو جائے میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے, بس اس کے علاوہ کوئی اور دوسری تمنا نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا کھول کر جو رحمت کا ثبوت دیا کہ بندے کے اندر رحمت اس طریقے سے ہم دوسروں کے لیے. یؤتیکم کفلین, ایک تو رب کی رحمت دگنی آ جاتی, دوسرا وہ ایک رحمت کا نزول ہوا. یہ وجہ سے قتل, مار پیٹ, جھگڑا, ڈرگز, گانجا, گینگ وار, بچے لڑ لے رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ جو ایک رحمت کا حصہ اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ پریشان ہیں, میں پہلے ایسا تھا, میں سدھر گیا, ہمارا اولاد نہیں سدھر رہی. وہ ایک رحمت احساس کرنا اس کا جو نازل کر اللہ, اس کا احساس کرنے والے بنے. آخری بار مدینے میں مسجد نبی میں آج بھی ایک درس دیتے ہیں بہت بڑے عالم دین شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ. ان کے والد 40 سال سے درس دے رہے مسجد نبی میں, ابھی ریٹائرمنٹ لیے. ان کے بیٹے ایک واقعہ سنائیں موجودہ زمانے کا, کہ حال میں کچھ سال پہلے ایک عالم دین گزرے, بڑے بزرگ شخصیت,
صالح الحسین رحمہ اللہ، انتقال ہو گیا ان کا۔ وہ ایک رحمت کیسی ہوتی دیکھیں آپ، سچویشن جب آتی زندگی میں سینس ہونا پڑتا اس کو جج کرنے کے لیے، کیا کروں یہ ٹائم، بھڑک جاؤں، فریم سے آؤٹ ہو جاؤں، لمٹ میں رہوں، رب کی رضا دیکھوں، کیا کروں۔ شیخ صالح الحسین حج کرنے کے لیے عرفات کے دن اپنے بزرگ دوستوں کے ساتھ نکلے، بڑے عالم دین، پیدل پیدل چل رہے تھے۔ ایک عورت دوسری عورت کو ویل چیئر پہ ڈھکلتے ہوئے جا رہی تھی، اور جو ڈھکلنے والی تھی انہیں مضبوط تھی، فزیکلی اچھی تگڑی تھی۔ فلسطین وغیرہ کے جو عورتیں رہتے ایک دم تگڑے، بوڑھیاں بھی ہیں تو تگڑے۔ تو شیخ صالح الحسین چل رہے تھے، غفلت سے اس عورت کو دھکا لگ گیا جو ویل چیئر ڈھکل رہی تھی۔ جیسے دھکا لگا پلٹی، پلٹ کے ایک ایسا زور کا مار ماری کہ شیخ صالح حسین زمین پہ گر گئے اور زبان سے کوسنے لگی ان کو۔ وہ ایک جو رحمت ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ایسے اٹھتے ہیں۔ شیخ صالح حسین جب اٹھے زمین سے، مسکراتے ہوئے اٹھے، ہنستے ہوئے اٹھے، اٹھ کے اپنے جو ساتھی تھے ان کے پاس گئے، جا کر کہا الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، جس عورت نے دنیا ہی میں مجھ سے بدلہ لے لیا، میں نے معاف کر دیا اسے۔ ایک رحمت جس کا اثر اگر دل میں رہا، انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ مارنے گالی سننے پہ بھی مسکرا کے اٹھتا۔ یبتکم کفلین، یہ بڑے جگر بڑے دل کی بات ہے، میرے اور آپ سے برداشت ہونے والی بات نہیں رہتی، مگر رب کی اگر وہ بھی رحمت ہو جائے تو یہ توفیق بھی اللہ میں عطا کر دے۔ اللہ ہم سب پر وہ لفظ رحمت جو تیری تخلیق ہے ربی، وہ رحمت میں جو جو فائدے ہیں مجھ کو اور ہم تمام کو عطا فرما دے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ان الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر۔